محترم بھائیوں، بزرگوں، اسرائیل کے اندر رہنے والے یہودی وہاں کے مقامی نہیں ہیں، جس طرح کہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی وہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ ارد گرد سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ اسرائیل کے یہودیوں سے چھٹکارا پانے، فلسطین کو آزاد کروانے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کرنے کے لیے آزمایا اور اختیار کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی انہی اصولوں کے اندر ہے جن اصولوں پر اس امت کے پہلے افراد کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو آج اگر ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، یہود سے اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں وہی اصول اپنانے ہوں گے جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اپنائے تھے۔ وہ اصول کیا تھے؟ وہ کون سے طریقے جو اللہ کے نبی نے اپنائے تھے مدینہ کو یہودیوں سے پاک کرنے کے لیے، ان کو مدینہ بدر کرنے کے لیے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم کو زہد و ورع، تقویٰ کا حکم دیا، قناعت کا حکم دیا، حلال کھانے کا اور حرام سے بچنے کی ترغیب دی، اسی طرح ان کو سود سے باز رہنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن اسلم، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گزارے کے مطابق رزق عطا کیا، اور جتنا رزق اللہ نے اسے دیا اس پر اسے قناعت کرنے والا، کفایت کرنے والا بنا دیا۔ مال کی محبت اللہ کے نبی نے مدینہ میں آ کر لوگوں کے دلوں سے ختم کی، ان کو حرام سے بچنے کی ترغیب دی، تعلیم دی، حرام سے بچو، سود سے بچو، جو اللہ نے دیا ہے اسی کے اوپر کفایت کرو، اسی کے اوپر قناعت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حرام کی طرف وہ جاتا ہے، سود کی طرف وہ جاتا ہے جو لگژری لائف سٹائل رکھتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کی کتنی آمدن ہوگی، کتنے امیر، ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر، لیکن جب حقیقت آپ دیکھیں گے، آپ ان کے قریب ہو کر دیکھیں گے تو وہ یا تو کسی بندے کے مقروض ہوں گے، سود پر کسی آدمی سے کر لیا ہوگا، یا لاکھوں کے بینکوں کے مقروض ہوں گے۔ اپنا سٹیٹس اور معیار زندگی اپ کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں کو یہ تعلیمات دی کہ حرام سے بچیں، سود سے بچیں۔ یہودی مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، لیکن ان کا پوری طرح اہل مدینہ کے اوپر کنٹرول تھا۔ مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہودی تجارت کے اندر ماہر، کل کی طرح آج بھی، اور یہ باہر سے کپڑا، غلہ، اس طرح کی چیزیں باہر سے منگواتے اور کھجوریں مدینہ سے لوگوں سے، عربوں سے خرید کر باہر بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح دگنا تگنا منافع کمایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ ہمیشہ سے سازشی قوم ہے، وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے، قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف ان کو بھڑکاتے، ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے، ان کے اندر جنگیں کروایا کرتے تاکہ یہ کمزور ہوں، ہم مضبوط ہو جائیں۔ اور جب کبھی دیکھتے کہ جنگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے
تو مزید اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے تیار ہو جاتے، مستعد ہو جاتے، دوبارہ سے جنگ کو تیز کر دیتے۔ اور اسی طرح لوگوں کو قرض دیتے، سود کے اوپر قرضے دیتے تھے۔ بڑے بڑے سردار اپنے مدح سرائی کروانے کے لیے شعراء کو بلاتے اور ان سے سود پر قرضے لے کر فضول خرچیاں اور شاہ خرچیاں کیا کرتے تھے۔ بدلے میں یہ ان کی زمینیں، ان کے باغات اپنے پاس بطور گروی رکھتے، آہستہ آہستہ سود پہ قرض دیتے دیتے ان کے مالک بنتے چلے گئے۔ اسی طرح جب جنگ میں دیکھتے کوئی قبیلہ مالی اعتبار سے کمزور پڑ رہا ہے تو فوراً اس کو اور مزید قرضہ دیتے، سود پر اور پیسے دے دیتے کہ تاکہ یہ مال کی وجہ سے پریشان ہو۔ یوں یہودیوں کی سالمیت، ان کی اجتماعیت کو بھی محفوظ رکھتے اور اسی طرح اپنے ساتھ رہنے والوں کو مالی اعتبار سے اپنا مقروض بناتے اور ان کی زمینوں پر، ان کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرتے چلے گئے اور اسی طرح جو ہے ان کو آپس میں لڑا کر مزید کمزور بنا دیا۔ یہودی کیسے سازش کرتے تھے؟ شاش بن قیس ایک یہودی بزرگ، بڑی عمر کا آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے بعد وہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے، ان کے لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخلاق کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتفاق و اتحاد ہو گیا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کہ ان کا اتفاق ہو گیا، یہ آپس میں مل گئے، پھر تو ہم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ تو ہمیں نکال دیں گے یہاں سے۔ فوری طور پر اس کے ذہن میں یہ سازش آئی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، اس کو کہتا ہے جاؤ ان کے درمیان اور جا کر جنگ بواس کے بارے میں بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کو کہا کہ اس کے کچھ اشعار جو ادھر سے پڑھے گئے ادھر سے پڑھے گئے ان کی بات کرو۔ اس نے جا کے جنگ کی باتیں چھیڑ دی، لہذا جو ہے ان میں سے ایک نوجوان بولا، اس نے اپنی قوم کی حمایت کی اور نتیجے میں اوس اور خزرج آپس میں تو تکرار ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ ایک بندہ کہتا ہے اگر یہی بات ہے آؤ ہم دوبارہ پھر اس جنگ کو جوان کر دیتے ہیں، لڑائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کون فتح یاب ہوتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہررا نامی جگہ پہ مقابلہ ہوگا، ہتھیار اٹھائے لڑائی کے لیے وہاں پہنچے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، آپ مہاجرین کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور دوڑے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں اور فرمایا اللہ اللہ یہ کیسی جاہلیت کی بو میں تمہارے درمیان دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام سے سرفراز کیا، اسلام سے کامیاب فرمایا اور یہ جاہلیت کی باتیں، جاہلیت کی بو، شیطان کی چالیں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بات و نصیحت کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ دشمن کی چال تھی، شیطان کی سازش تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن کر مدینہ میں واپس آ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا۔ اس طرح آپس میں ان کو لڑاتے تھے اور بھڑکاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے حرام کھانے سے بچنے کی تلقین کی، زہد اور تقوی کی تلقین کی اور کفایت شعاری کی تلقین کی اور اسی طرح سود سے باز آنے کی تلقین کی۔ وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کو چھوڑ دو۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ احکامات صحابہ کرام کو دیے، یہ تعلیمات دی، کیونکہ جو قوم کسی کی مقروض ہوتی ہے وہ ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتی، ان کے خلاف کبھی لڑ نہیں سکتی۔ آج بھی یہودی اسی اصول پر قائم ہے۔ تجارت اور معیشت کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا اور جناب مسلم ممالک کو IMF کے ذریعے قرضوں کے اندر جکڑ کر اپنا پوری طرح غلام بنا لیا تاکہ یہ ہمیں آنکھیں نہ دکھا سکے، ہمارے خلاف بات نہ کر سکے۔ اور مسلم حکمران وہ ان کے خلاف بات نہیں کرتے، ان کے خلاف بیان نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک تو ان سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور دوسرا کیا ہے، ان کے حرام کے کمائے ہوئے پیسے ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے خلاف بولیں گے ان کے اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں گے۔
تو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ جب تک مدینہ کے باسی اوس اور خزرج کے لوگ یہ یہودیوں کے مقروض رہیں گے، یہ سودی لین دین کرتے رہیں گے، اس وقت تک یہ کبھی یہود کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کی دشمنی ان کے دلوں میں نہیں آئے گی اور ان کے خلاف نفرت نہیں آئے گی، یہ ان کے خلاف لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے سود کے خلاف ان کو کھڑا کیا، سودی معاملات کو ختم کیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین یہود سے آزاد ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا، سودی معاملات کو ختم کرنا ہوگا۔ مسلمان حکمرانوں کو یہ جو ہم نے پورا ایک سسٹم ان کا دیا ہوا، جن کو جھوٹا اسلامائز کر کے بینکوں کا سسٹم اپنے ملکوں کے اندر چالو کیا ہے، اپنے ملکوں کے اندر اس کو لاگو کیا ہوا، اس کے اوپر چلتے ہیں، سارے کا سارا سسٹم دجالی فتنہ، دجال کا سسٹم ہے، یہ یہود کا دیا ہوا نظام ہے۔ آج ہم اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قدم مدینے کے اندر جو کیا، وہ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کی نفرتوں کو ختم کیا، دشمنیوں کو ختم کیا۔ تم بھائی بھائی ہو، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ برمی کرنے میں کیسے ہے؟ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو کانٹا بھی چبھ جائے سارا جسم تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مثل المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ مدینہ والوں کو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا درس دیا، اور پھر کیسی اخوت، کیسا بھائی چارہ، کیسا معاشرہ اللہ کے نبی نے تشکیل دیا کہ مکہ سے آنے والے مہاجر، مدینہ کے اندر رہنے والے انصار، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی قرابت نہیں ہے، اس کے باوجود پہلے وراثت کے ایک دوسرے کے وارث بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے مال کے اندر حصے دار بنا جا رہے ہیں۔ وہ ایک کہتا ہے میرے بھائی ہیں، 2 باغ ہیں، ایک آپ رکھ لو، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک تم رکھ لو۔ ایسی مثالیں کہیں ملتی ہیں؟ ایسا معاشرہ اللہ کے نبی نے تشکیل دیا، اس طرح آپس میں محبت، پیار، اخوت کرنے والا بنا دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہو، ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہو۔ آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسی کی کامیابی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، یہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، حسد بغض کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، عداوت، دشمنی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، اور زندگی ساری بول چال ختم۔ میری میت کو بھی ہاتھ نہ لگانا، 4 پائی کو کندھا نہ دینا، میرے مرے ہوئے کا چہرہ بھی نہ دیکھنا، کفن دفن سارے معاملات ختم۔ ہے کون؟ دونوں بھائی ہے، بھائی بہن ہے، چچا بھتیجا، سارے سسٹم ختم۔ یہ جہالت ہے، اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں تھی جن کو اللہ کے نبی نے ختم کی۔ آج ہم اسی جہالت کے اوپر کھڑے ہیں اور دعوے ہمارے ہیں فلسطین کو آزاد کروانے کے۔ ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، ساری امت مشترکات کے اندر فرقوں کو چھوڑ کر اور ایک دوسرے کے دھڑے اور یہ گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں، تنظیمی اختلافات سب کو بلا کر مشترکات میں یکجا ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں۔ ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، کفار کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر یہ کام کرنا ہوگا جو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہنے والے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور ثقافت اس کو اپنائیں، غیروں کی مشابہت، ان کی موافقت نہ کریں، اور اپنے دشمن کو دشمن سمجھیں،
جو قوم غیروں کی تہذیب پر چلتی ہے، ان کے کلچر اور ثقافت کو اپناتی ہے، وہ ان سے دشمنی نہیں کر سکتی، ان سے نفرت نہیں کر سکتی، ان کے خلاف لڑائی نہیں لڑ سکتی۔ اس لیے شیطان جس طرح دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہودی تمہارے دشمن ہے، تمہارے دوست نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کی موافقت نہ بناؤ۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو غیروں کی موافقت کرے گا، جس قوم کی موافقت اور مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہود کی مخالفت کا حکم دیا، ہر پہلو میں، ہر معاملے میں، کہ ان کی مخالفت کرو۔ غیر الشیب وخالف الیہود، فرمایا سفید بالوں کو رنگو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ صلو فی نعالکم وخالف الیہود وصلو فی نعالکم، یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنے جوتوں میں نماز پڑھو۔ وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے ساتھ ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ جب آپ مدینہ کے اندر آئے، مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہودیوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ اللہ کے نبی بڑے بے چین، بڑے جو ہے وہ مضطرب اور پریشان رہتے تھے کہ ان کے ساتھ قبلہ ایک نہیں ہونا چاہیے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ فرماتے ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم آپ کے قبلے کو بدل دیں گے، چینج کر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ کا قبلہ بدل چکا ہے، مسجد حرام اللہ نے بنا دی۔ ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کے نبی نے نماز پڑھنا بھی ان کے ساتھ گوارا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایک دن مل کر روزہ رکھنا گوارا نہیں کیا۔ آپ جب مدینے میں آئے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ کو پتا چلا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِرٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اتنی مخالفت ان کی قوم کو اس بات پر کھڑا کیا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کی موافقت نہیں کرنی، ان کے تہواروں کو نہیں اپنانا، ان کی تہذیب کو نہیں اپنانا، ان کے لباس جیسا تمہارا لباس نہیں ہونا چاہیے، ان کی وضاقتہ جیسی تمہاری وضاقتہ نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، کافروں کی مخالفت کرنی، یہودیوں کی مخالفت کرنی، اس بات پہ اہل مدینہ کو کھڑا کیا اللہ کے نبی نے۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر کھڑا کریں اور ان کی ثقافت اور تہذیب پر، کلچر کو اپنانے سے، ان پر چلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی مخالفت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج معیشت ہو، معاشرت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر ایک چیز میں ہم نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ یہود و نصارہ کو بنایا ہوا ہے۔ ہمارا معاشی نظام وہ سارا ان کا دیا ہوا ہے، ہمارا سیاسی نظام ان کا دیا ہوا ہے، اور اسی طرح تعلیمی نظام بھی ان کا دیا ہوا ہے۔ آج تک ہم اسی کے اوپر کھڑے ہوئے، اور ہمارے لباس ہیں تو وہ بھی ان جیسے، اور پھر فخر کرتے ہیں ہماری وضاقت ہے وہ ان جیسی ہے۔ آج ہماری آئیڈیل، نمونے اور ہیرو ہیں تو وہ لوگ ہیں، وہ چاہے کھیلوں کے میدان ہوں، چاہے شوبز کی دنیا ہو، آج ہم آئیڈیل ان کو سمجھتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کب سے یہودی آئیڈیل بن گئے، کب سے جو ہے عیسائی آئیڈیل بن گئے، وہ نمونہ قرار دیے جانے لگ گئے، وہ کب سے اچھے بن گئے۔ آج ہمارے لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی، وہاں امن بڑا جی، وہاں تو بڑا عدل و انصاف ہے، وہاں تو کتے کے بھی حقوق ہیں، وہاں بلیوں کے بھی حقوق ہیں، اور بالخصوص جب کوئی اوورسیز کسی جگہ پہ آ کر بیٹھ جائے تو پھر ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ تمہارے لیے آئیڈیل کیا یہود و نصارہ ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل تو تمہارے نبی کی زندگی ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آج ہمیں امپورٹڈ چیزیں، باہر کی کمپنیوں کی تیار کردہ اشیاء بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑے شوق سے انہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزیں وہ پسند نہیں ہیں، وہ اچھی نہیں لگتی ہمیں۔ اور باتیں ہم کرتے ہیں فلسطین کو آزاد کروانے کی اور یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے کی، لڑائی کرنے کی، حکمران یہ کر گئے، میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میرے دل میں ان کی دشمنی ہے؟ آج 4 دن گولہ بارود پھینک کر اس کے بعد سب کچھ وہی انہی کے ساتھ کھیل ہو رہے ہیں، کرکٹ کھیل کے کھیل، فٹ بال کے کھیل، ہاکی کے کھیل، سارے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ وہ دشمن ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے علاوہ لوگوں کو، مسلمانوں مومنوں کے علاوہ ان کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ کبھی بھی نقصان پہنچانے کا موقع جانے نہیں دیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ وہ کام چاہتے ہیں جن سے تم مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ۔ آج اپنے آپ کو ہمیں ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے اور ان کی جو ہے جس طرح ان کا رہن سہن ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اسلامی لباس ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں اس کے اوپر کھڑا کرنا ہوگا۔ تعلیمی نظام کو بدلنا ہوگا، سیاسی نظام کو بدلنا ہوگا، معاشی نظام کو بدلنا ہوگا، معاشرتی نظام کو بدلنا ہوگا۔ جس طرح اللہ کے نبی نے تعلیمات دی ہیں ان کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا معاشرہ تشکیل دے لیا جو زہد و ورع میں اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، حلال کھانے والے، حرام سے بچنے والے، سود سے باز رہنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اتفاق اور اتحاد قائم ہو گیا، محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بن گئے، اور اپنی تہذیب کے اوپر کھڑے ہو گئے، کافروں کو، یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھنے والے بن گئے، ان کے دلوں میں ان کی دشمنی پختہ ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویقضیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ کا ایک مطالبہ ہے، او مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، ایک کام مجھے تم سے چاہیے، بس قتال کرو ان سے، ہلکے ہو، انفروا خفافا وثقالا، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے، تمہارے پاس ٹیکنالوجی اس طرح کی نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، وسائل کی بات نہ کرو، سارے معاملات کو چھوڑ دو، قاتلوہم، ان کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میدان میں نکلنا تمہارا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ یخزیہم، ان کو رسوا کرے گا اللہ، ان کو تباہ برباد کرے گا۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا اللہ، ان کو رسوا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا ان کو سزا دے کر۔ بڑی باتیں اسرائیل کی موساد ہے، ان کی جناب بڑی ایجنسیاں ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، کہاں گئی ان کی ٹیکنالوجی، کہاں گیا ان کے فوجی، کہاں گئی ان کی پولیس، ان کے اسلحہ، ساری چیزیں فیل ہو گئی ہیں۔ وہ جن کے پاس نہ ان جیسی ٹیکنالوجی ہے، نہ ان جیسا اسلحہ ہے، وہاں فلسطینی انہوں نے اس طرح حملہ کیا کہ سمجھ بھی نہ سکے، ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا قاتلوہم، بس مسلمانوں ایک کام تم نے کرنا ہے کہ جہاد کے میدان میں نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نتائج اللہ کے پاس ہیں، نتائج کا مالک اللہ ہے، تم نتائج کی پرواہ نہ کرو، بس اپنے ایمان کو، غیرت ایمانی کو جگاتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، اخبارات کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم
ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی, سٹیٹس دیکھے نہیں جاتے, اخبارات پڑھی نہیں جاتی جو وہاں پہ حالات ہیں. جس طرح اسرائیل نے بمباری کر کے گھروں کو تباہ کر دیا, ہسپتالوں پہ بمباری ہے, ایمبولینسوں پہ بمباری ہے, نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں, نہ بوڑھوں کو چھوڑتے ہیں, نہ عورتوں کو چھوڑتے ہیں, سب پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, سب کو شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے بری طرح. وہاں پہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے پیٹرول پمپوں کے اوپر تیل نہیں ملتا, ڈیزل نہیں ملتا, مارکیٹیں بند ہیں, ہر طرح سے حالات بڑے ٹائٹ ہیں, بڑے خراب ہو چکے ہیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آج مسلمان امت اس بات کے اوپر کھڑی ہو جائے, کافروں کے خلاف یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونے کا, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فلسطین کا مسئلہ ہے, یہ ان کا معاملہ ہے, ہماری تو اپنی معیشت تباہ ہو گئی ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھو, آج اگر تم کہو گے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر پہ کہو گے یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, افغانستان پہ کہو گے یہ ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے, میرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے, تو یاد رکھو کل کو یہی تمہارا مسئلہ ہوگا, تم پر بھی ایسے کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب ہے وہ وقت تداعا علیکم الامم کما تداعا الاکلۃ الی کسأتها, کہ لوگ تم پر اس طرح چڑھ دوڑیں گے, حملے کریں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر چڑھ دوڑتے ہیں. آج یہی وقت ہے کہ امت مسلمہ پر, مسلمان ملکوں کے اوپر ہر طرف سے یلغار ہے, حملے کیے جا رہے ہیں, تمہارے علاقے چھین لیے گئے, مظلوم ہے ہر طرف. یار اللہ کے نبی کی زندگی نہیں دیکھتے آپ, انبیاء کی زندگی نہیں دیکھتے, مظلوموں کی امید بننا, ان کی مدد کرنا, یہ انبیاء کی زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو, اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی, دیگر انبیاء کی زندگی, خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کمزوروں, غریبوں, مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے گزری ہے. نبوت سے پہلے بھی آپ کا وہی کام تھا, نبوت کے بعد بھی آپ نے یہی کام کیا. کسی عورت نے پکارا تب بھی مدد کے لیے کھڑے ہوئے, کسی اپنے نے پکارا تب بھی مدد کے لیے پہنچے, کسی غیر نے پکارا تب بھی مدد کے لیے پہنچے. ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ ہے کہ آپ نے محمد بن قاسم کی تاریخ کو نہیں پڑھا, حجاج بن یوسف کے واقعات نہیں پڑھے ہوئے, آپ نے جناب مسلمانوں کی تاریخ کو نہیں پڑھا, آپ نہیں جانتے کیسے ہمارے مسلمانوں نے ایک عورت کی پکار کے اوپر, کچھ لوگوں کی پکار کے اوپر, وہ چاہے اپنے بھی نہیں بھی تھے, بیگانے بھی تھے, کافروں کے خلاف کھڑے ہو گئے, مظلوموں کی مدد کی, ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑا. یہ میرا اور آپ کا دینی فریضہ ہے. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اس کو کسی اور کے سپرد کرتا ہے, اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا. یہ میرا اور آپ کا دینی بھی فریضہ ہے, اخلاقی بھی فریضہ ہے. آج اگر ہم اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. فلسطینیوں کی مدد کے لیے ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں, اللہ ان کی مدد فرما. کچھ NGOs وہ مالی امداد اکٹھی کر رہے ہیں. یہ کل ہی میں نے ایک فلسطینی کی بات سنی جو رائے سے پڑھ کر گیا, وہ کہتے ہیں ہمیں مال کی آپ کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کا مال ہم تک پہنچتا ہے, اگر پہنچ بھی جائے تو ہمارے حکمران چورا کھا جاتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ ہمیں ہر وقت اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کو اپنی دعا میں یاد رکھا کرتے تھے. اللہم نجی المستضعفین من المؤمنین, یہ آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہ کمزور مومنوں کو نجات دے دے. اور مکہ کے اندر جو مسلمان کیا تھے, اللہ کے نبی